سر میرے شوہر کی اور میری بنتی نہیں ہے، لیکن ہمارے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بیٹا اور بیٹی. اچھا. تو وہ تو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن میں ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ میرا کوئی ان کے علاوہ کوئی اور ٹھکانا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو جا کے جہاں لے کے رہ سکوں. ٹھیک. تو مجھے کوئی حل بتائیں مسئلے کا. جی شیخ. جی جی. اچھا، ان کے سوال کے اندر جو یہ پہلو ہے نا کہ میں ان کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتی کہ میرے بچے اور میں رہوں گی کہاں، یہ سمجھیں بنیادی وجہ نہ بسنے کی. وجہ کیا ہے؟ ہم انہیں نہیں کہتے کہ ان کا رویہ ایسے ہوگا یا ویسے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے بندہ رشتے کو بچا بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ عزت سے اور بڑی محبت سے جیتا ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص ہے، وہ کسی ادارے میں صرف اس لیے رہ رہا ہو کہ میں بس اپنے وہ ذمہ داریاں پوری کر لوں، یہ اور بات ہے. اور ایک ہے کہ بڑی چاہت سے بڑی محبت سے وہ انجام دیتا ہے، تو اس کی اور بات ہوگی. تو خاندانی اور یہ جو ازدواجی تعلق ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی میں اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہی کہ میں جاؤں گی کہاں، اب یہ تو کوئی زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے نا کہ آپ ایک گھر میں اس لیے بسیں کہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہو بلکہ سکتا ہے اس شیخ لیے بندے کا بھی، ہسبینڈ کا بھی ہاں قصور ہاں ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے نا، اس کے روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں جب بھی جینا ہے تو اس لیے نہیں جینا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بس گزارا کر رہے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جو رہنا ہے نا، وہ اس لیے نہ رہیں کہ اور ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے رہیں کہ یہ شرعاً حکم ہے اور مجھے خاوند کی اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری سے کام لینا ہے اور اس کا دل جیتنا ہے. اس کے لیے وہ ذرائع اختیار کرے. اور اسی طرح خاوند جو ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ جس کو تم بسا کے لائے، جس کے لیے تم نے اتنے ناز و انداز اور اتنے وہ ظاہر ہے پہلے ساری یہ مراحل ہوتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر کس قدر وہ، تو اس کو بھی چاہیے وہ خیال رکھے. اب ہم اس طرف آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے کہ یہ زیادہ دعا کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. تو یہ دونوں کر سکتے ہیں، یعنی خاوند بھی اور بیوی بھی. تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا، اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دل، تو وہ کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے. اس سے یہ چیز طلب کریں، جیسے ہم دنیا کی چیزیں طلب کرتے ہیں، یہ بھی اسی سے طلب کریں کہ ہمیں محبت دے دے. اور وہ انداز اختیار کریں، وہ صورت اختیار کریں جس سے خاوند کا دل جیت سکیں، تاکہ خاوند کے ہاں ان کا مقام ایک بن سکے. اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا پورا خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی بھی مومن کسی مومنہ سے یعنی اپنی بیوی سے وہ نفرت نہ کرے. اگر اس کو ایک ادا بری لگتی ہے تو دوسری اچھی بھی لگتی ہوگی. تو اس وجہ سے جو تعلیمات اسلامی ہے اس میں یہ بات ہے.